الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور علماء نے ایک اور عجیب واقعہ لکھا، دو دوست تھے، ان میں سے ایک شخص کو مال کی کافی حاجت تھی، اس نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لے لیا اور وقت بھی طے ہو گیا کہ اتنے عرصے کے بعد میں تجھے واپس لوٹا دوں گا۔ اب چنانچہ 3000 دینار لے کر اس نے اپنے کاروبار کے اندر لگایا، جو بھی سلسلہ تھا اس نے اس کے اندر پیسے شامل کر لیے۔ وقت گزرتا گیا، اس کا جو بزنس تھا، کاروبار تھا، اس کے اندر نقصان ہو گیا، سارا پیسہ ضائع ہو گیا، اور جو وقت تھا قرضہ واپس کرنے کا وہ بھی مقررہ پہنچ گیا اس وقت تک جہاں تک ان کا طے تھا۔ اب دوست نے پیسے طلب کیے تو اس نے کہا جی میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں، مجھے تو کافی مالی نقصان ہوا ہے، میں ابھی واپس نہیں کر سکتا، مجھے کچھ اور ٹائم دیا جائے۔ چنانچہ اس کے دوست نے اور ٹائم دیا، وقت گزرتا گیا، وہ بھی مقررہ وقت جو تھا پورا ہوا، پھر اس نے طلب کیے پیسے، اس نے کہا جی ابھی بھی میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ اب چونکہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آخر حد ہوتی ہے، اس کے دوست نے اس پر کیس کر دیا، معاملہ قاضی تک پہنچ گیا، عدالت میں فیصلہ ہونے لگا تو قاضی صاحب نے دونوں کو بلا لیا، معاملہ پوچھا تو قاضی سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو اس شخص نے کہا جس نے پیسے لیے تھے کہ مجھے کچھ ٹائم دے دیا جائے، میں انشاءاللہ اس کے پیسے واپس کر دوں گا۔ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے پاس 1 ماہ کا ٹائم ہے، 30 دن کا ٹائم ہے، اگر تو نے اس کا قرضہ واپس لوٹا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے کئی سال کے لیے قید خانے کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اب یہ شخص وہاں سے نکلا، ذہن کے اندر وہ حدیث پاک آ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی سخت حاجت پیش ہو میری ذات پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ میں اگر کاروبار کروں، بزنس کروں، اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے، اور 3000 دینار سونے کے سکے دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اب اس کے ذہن میں چونکہ درود پاک والی روایت موجود تھی، اس شخص نے ہر روز درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، دن کے وقت بھی درود پڑھ رہا ہے، رات کے وقت بھی درود پڑھ رہا ہے، اور ذہن کے اندر یہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی سخت حاجت پیش ہو تم میری ذات پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اب ایام گزرتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، جب 27 دن گزر گئے تو خواب کے اندر کیا دیکھا؟ آواز آتی ہے کہ تیرا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ بڑا خوش ہوا، صبح بیدار ہوا، سوچنے لگا کہ صرف آواز سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجھے تو 3000 دینار بھی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حق ہے کہ جو بندہ حاجت کے لیے درود پاک پڑھے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ اگلی رات خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ ظاہری آنکھیں تو سو گئیں لیکن دل کی آنکھیں جاگ گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود کرم فرمایا اور اس کے خواب کے اندر تشریف لے آئے، ارشاد فرمایا کہ تیرا قرضہ فلاں جو وزیر ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ شخص خوشی خوشی بیدار ہوا، لیکن جب جانے لگا تو ذہن میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ جب میں جا کر وزیر سے کہوں گا کہ میرا قرضہ ادا کرو، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں، اگر اس نے دلیل طلب کر لی کہ تو دلیل پیش کر کے تجھے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور تجھے واقعتاً ایسا خواب آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجھے یہاں بھیجا گیا، جب یہ بات ذہن کے اندر آئی تو رک گیا، پھر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آخری رات تھی، اگلے دن فیصلہ ہونا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ جس وزیر کے پاس تجھے بھیج رہا ہوں دلیل یہ ہے کہ اس کو جا کر کہنا کہ تو ہر روز 5000 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اور یہ والا راز صرف تو جانتا ہے یا تیرا رب جانتا ہے، یہی بات جا کر اس کو بتا دینا، وہ تجھے تیرا قرضہ لوٹا دے گا۔ چنانچہ اب یہ شخص پہنچ گیا وزیر کے دربار میں، مشیروں سے کہنے لگا کہ میں ایک پیغام لایا ہوں وزیر کے لیے۔ وزیر کے پاس جب پہنچایا گیا تو وزیر کہنے لگا بھی کس کام کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کے نام ایک پیغام لایا ہوں۔ کہا بھی سناؤ کیا پیغام ہے؟
فرمانے لگے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ میں نے 3000 دینار کسی کا قرض دینا ہے اور وہ تو ادا کر سکتا ہے۔ اس وزیر نے کہا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ تجھے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اور میرے پاس بھیجا ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اے وزیر، آپ ہر روز 5000 مرتبہ درود پاک فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور آپ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے جب تک یہ 5000 مرتبہ کی تعداد پوری نہیں ہوتی، اور یہ والا راز صرف آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے؟ وہ وزیر فوراً خوشی کے مارے اٹھا اور اس شخص کے پیشانی پر بوسہ لیا، سینے سے لگایا، کہنے لگا ہاں واقعتاً یہ والی بات تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ تو گویا کہ میرے پاس خوشی کا پیغام لایا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو میں ہر روز درود پاک پڑھتا ہوں میرے آقا نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، اس لیے تو ارشاد بھی فرما دیا کہ میں 5000 مرتبہ ہر روز درود پڑھ رہا ہوں۔ خوشی کے عالم میں اس وزیر نے کہا خادم سے کہ 3000 دینار اس کے لیے لائے جائیں۔ چنانچہ 3000 دینار اس کو پیش کیے کہ کہا کہ اس سے جا کر اپنا قرض ادا کر لینا۔ پھر خادم کو کہا جاؤ مزید 3000 دینار لے کر آؤ، اور کہا کہ یہ شکرانے کے طور پر تجھے پیش کر رہا ہوں کہ میرا درود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور بشارت ادا فرمائی، اس کے شکرانے کے طور پر میں مزید 3000 دینار دے رہا ہوں۔ پھر خادم سے کہا جاؤ 3000 دینار اور لے کر آؤ۔ اب وہ اور 3000 دینار لایا، کہا جاؤ اس سے اپنا کوئی کاروبار کر لینا، اپنا بزنس کر لینا، اپنے گھر کے معاملات کو چلا لینا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کبھی کسی بھی کام کی حاجت ہو کہیں اور نہیں جانا، میرے پاس آ جانا، میں تمہاری حاجت کو پورا کر دیا کروں گا۔ اب یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی برکت کہ صرف 3000 دینار وہ طلب کرنے گیا، اس کو 2 گنا مزید عطا کر دیا گیا۔ پھر اگلے دن چونکہ فیصلے کا دن تھا، عدالت لگ گئی، قاضی کو بھی پتا تھا کہ یہ غریب شخص ہے، پیسے نہیں دے سکے گا، اور اس کے دوست کو بھی پتا تھا کہ 1 ماہ کے اندر اتنی زیادہ رقم پیش کرنا اس کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ چنانچہ جب عدالت لگ گئی، قاضی نے فیصلہ سنانا چاہا، کہا بھئی ہاں پیسے ادا کرو گے یا قید خانے میں جاؤ گے؟ کہا جی میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، رقم لے کر آیا ہوں۔ قاضی بڑا حیران ہوا، جج کہنے لگا کہ کہاں سے اتنے پیسوں کا انتظام ہو گیا؟ تو کہہ رہا تھا میرے حالات درست نہیں ہیں، مالی حالات درست نہیں، اور نقصان بھی کافی سارا ہو گیا، یہ کہاں سے پیسے آ گئے؟ سارا واقعہ درود پاک والا قاضی کو سنایا۔ اس قاضی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ یہ سارا انعام وہ وزیر لے جائے گا، تم یہاں ٹھہرو۔ خود جج اٹھا اور جا کر اپنے کمرے سے 3000 دینار لایا اور آ کر کہنے لگا یہ پکڑو 3000 دینار، اب تم یہ 3000 دینار میری طرف سے اپنے دوست کو قرضہ واپس کر دو۔ اس کا دوست بھی وہاں کھڑا تھا، کہنے لگا کہ میں بھی تو اسی حضور کا امتی ہوں، میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اے قاضی صاحب آپ مجھے کاغذ اور قلم دیجئے، میں اپنے اس دوست کو سارا قرضہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ ساری برکتیں درود پاک کی ہیں۔ اب یہ عاشق رسول شخص جس نے قرضہ واپس کرنا تھا، اس نے اس قاضی کو کہا کہ اب یہ 3000 دینار اب واپس لے لے، کیوں کہ اس دوست نے مجھے 3000 معاف کر دیا، اب آپ جج صاحب اپنا قرضہ پیسے واپس لے لیں۔ قاضی نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دے دیے ہیں، اب میں واپس نہیں لوں گا، تو اس سے اپنی حاجت کو پورا کر لینا۔ اب دیکھیے صرف قرض 3000 دینار تھا، لیکن اب یہ شخص 12000 دینار لے کر اپنے گھر جا رہا ہے۔ یہ ساری برکتیں کہاں سے آئیں؟ درود پاک کی برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق ہے کہ جو تمہیں جب کبھی سخت حاجت پیش ہو تم میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی کے اندر اس کا معمول بنائیں کہ اس کا معمول بنانے کی برکت سے کیا ہوگا؟ مشکلات دور ہو جائیں گی، مصائب دور ہو جائیں گے۔ ہر موقع کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
حدیث پاک موجود ہے، بس چند جملوں کے اندر آپ کو خلاصہ عرض کر دوں۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم پریشانی کا شکار ہو، جب تم مصیبت کے اندر مبتلا ہو، میری ذات پر درود پڑھو، مصیبت بھی دور ہو جائے گی، مشکلات بھی آسان کر دی جائیں گی۔ اور علماء نے لکھا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں، آج ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کسی نہ کسی ٹینشن کا شکار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹینشنوں سے باہر آ جائیں، ہم مشکلات سے نکل آئیں، ہم مصائب سے نکل آئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم سامنے رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم مصیبت کے اندر مبتلا ہو، تمہیں اگر کوئی حاجت پیش ہے، تمہیں کوئی حاجت پیش ہے تو میری ذات پر درود پڑھو۔ تم محبت سے درود پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پھر علماء نے ہر حوالے سے احادیث کو نوٹ کیا ہے، احادیث کو تحریر فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اسے چاہیے درود پاک پڑھے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے قبر کے اندر فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے کے اندر اس کو آسانی ہو، اس کو چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے قبر کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے حشر کے میدان میں لواء الحمد جو جھنڈا ہے اس کے نیچے جگہ مل جائے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے بروز قیامت حشر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رش بھی موجود ہوگا، حوض کوثر کے جام بھر بھر کے اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بھی حوض کوثر کا جام پلایا جائے، اسے چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے پل صراط سے آسانی کے ساتھ میں گزر جاؤں، اسے چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے جنت کے اندر جا کر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو، آپ کی معیت نصیب ہو، آپ کی زیارت نصیب ہو، اسے چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھے۔ اگر کوئی بندہ مکے اور مدینے جانا چاہتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے۔ اگر کوئی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اسے بھی چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے۔ یہ سارے جو جملے میں نے عرض کیے، اس حوالے سے ہر موقع کے حوالے سے مختلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، ہر حوالے سے حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے۔ ان فرامین پر اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی، قبر کی منازل بھی آسان ہوں گی، قبر کے اندر روشنیاں بھی ہوں گی۔ تو آج کے اس پیغام سے ہمیں جو سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر فرما دیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔